جو نوجوان ایتھلیٹس ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں دونوں محکموں میں ان کو آپس میں کھیلنے کا موقع دیا جائے. ایک دوسرے کی وہ ٹیکنیک کو سمجھیں اور ریسلنگ جو ہمارے اس خطے کا بڑا قدیم اور روایتی کھیل ہے اس کو اپنائیں اور جس میں جو کمی ہے وہ ایک دوسرے سے سیکھے اس کمی کو پورا کیا جا سکے. وہ کرکٹ میں بھی، ہاکی میں بھی، ایتھلیٹکس میں بھی، دوسری کھیلوں میں بھی ملک کے لیے نام پیدا کریں گے. جی، پنجاب کی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان ریلوے اور پاکستان آرمی کے مابین جو ہے وہ کا مقابلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کے چیف گیسٹ جو ہے وہ ڈی ایس ریلوے حنیف گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، کیا کہیں گے، کیا بنیادی مقصد سمجھتے ہیں جو آج میچ کھیلا گیا ہے پاکستان آرمی اور پاکستان ریلوے ملتان ڈویژن کے درمیان؟ دیکھیں، اگر ہم قومی سطح پر دیکھیں تو گراس روٹ لیول پہ جو سپورٹس انفراسٹرکچر کو محکمہ سپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان ریلویز ہے. اور اگر ہم قومی سطح پر دیکھیں تو سپورٹس میں جو سب سے زیادہ جس محکمے کی کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان آرمی ہے، جو انڈسپیوٹڈلی جو ہماری نیشنل گیمز ہوتی ہیں ان کو عرصہ دراز سے جیتتے آ رہے ہیں. تو اس کوآرڈینیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان ایتھلیٹس ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں دونوں محکموں میں ان کو آپس میں کھیلنے کا موقع دیا جائے، ایک دوسرے کی وہ ٹیکنیک کو سمجھیں اور جس میں جو کمی ہے وہ ایک دوسرے سے سیکھ کے اس کمی کو پورا کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوشل سطح پہ بھی پیغام دیتا ہے نوجوانوں کو کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں، سپورٹس کی طرف آئیں اور ریسلنگ جو ہمارے اس خطے کا بڑا قدیم اور روایتی کھیل ہے اس کو اپنائیں. یہ جو ہمارے روایتی کھیل ہیں جس میں کبڈی بھی شامل ہے، ریسلنگ بھی شامل ہے، گھڑ سواری ہے، گتکا ہے، اگر ہمارے نوجوان ان کھیلوں پہ دوبارہ دلچسپی لیں اور ان کا سیکھنا شروع کریں تو ہماری سپورٹس کی ایک بڑی ریزنیبل بیس بن سکتی ہے. اور یہ بیس ہمیں دوسری کھیلوں میں بھی ایڈوانٹیج دے گی. جب ہمارے بچے ایتھلیٹک ہوں گے، طاقتور ہوں گے، پھرتیلے ہوں گے تو وہ کرکٹ میں بھی، ہاکی میں بھی، ایتھلیٹکس میں بھی، دوسری کھیلوں میں بھی ملک کے لیے نام پیدا کریں گے. تو بنیادی پیغام یہی ہے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں یہ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن بھی اس کو انہینس کرتے ہیں. اور اس طرح سے اب جب بچے آپ ٹیلی ویژن پہ چلائیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے، ان کی کشتی کے مناظر دیکھیں گے تو بچوں میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی جم جوائن کریں، اکھاڑا جوائن کریں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں. سر، روایتی کھیلوں کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان ریلوے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلوان ہیں ان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ اکھاڑا ہے، تو پاکستان ریلوے میں جو ہے وہ ایک اچھا سپورٹس کمپلیکس بھی ہونا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ملتان میں تو اب ہم اس کی فیسلٹیز کا جائزہ لے رہے ہیں اور جتنا ہم ادھر اپ گریڈ کر سکتے ہو کریں گے. لیکن اگر آپ لاہور جائیں تو لاہور میں ہمارے پاس جو گریفن ہمارا اسٹیڈیم ہے اس میں جو پہلوانی کا اکھاڑا ہے وہ لاہور کے بہترین اکھاڑوں میں سے ہے. اب میں پچھلے دنوں میں نے جھارا پہلوان کا بھی، جو پاکستان کے بڑے نامور پہلوان رہے، ان کا اکھاڑا وزٹ کیا جو ویران ہے. لیکن اگر آپ ہمارے گریفن کے اکھاڑے کو وزٹ کریں گے تو یہ ابھی تک آباد ہے. جن لوگوں نے بھی اسے آباد کیا ہے جو پہلوان ہی ہیں، جیسے ادھر حامد پہلوان اس کھیل کی سرپرستی کرتے تو وہاں بھی ہمارے پرانے کھلاڑی ہیں جو اس کھیل کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور یہ لوگ ہمارے قومی ہیرو ہیں. یہ لوگ جتنا زیادہ اس معاشرے میں کام کریں گے اتنا ہی ہماری قوم صحت مند ہوگی، اتنا ہی ہماری قوم کی کنٹریبیوشن ایشین گیمز میں، اولمپکس میں، کامن ویلتھ گیمز میں بڑھے گی، جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا. سر، ملتان میں بھی کافی جو ہے وہ روایتی کھیل جو ہے وہ کھیلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو جو یہاں پر جو کھلاڑیوں کو مسائل پیش آتے ہیں ان کو حل کے لیے کس طرح اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ملتان ریلوے پر کب جو ہے وہ اچھا ایک سپورٹس کمپلیکس بنایا جائے گا جس سے جو کھلاڑی ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ دور ہو سکے؟ دیکھیں، یہ جو سپورٹس کی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت، چونکہ سپورٹس بنیادی طور پہ ایک صوبائی سبجیکٹ بن گیا، تو پاکستان ریلویز کی چونکہ قدیم روایت ہے اور وہ اپنی اس کھیل کو، اس روایت کو زندہ کیے ہوئے ہے، تو اس میں ہم ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے سکتے ہیں. جیسے ہم نے بلوچستان میں جب میں تھا تو ہم نے جو فٹ بال کا وہاں پہ پورا کمپلیکس تھا وہ صوبائی حکومت نے بلڈ کیا تھا. ہے وہ ریلویز کا لیکن بلڈ انہوں نے کیا تھا. اسی طرح سے ریلویز کا جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہاں پہ بڑی پرائم لوکیشن پہ ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ صوبائی حکومت کے تعاون سے جو ہے نا اس کی اپ گریڈیشن ہوئی تھی. تو اس طرح کی ہم کوئی ورکنگ ماڈل ادھر بھی جو ہے نا وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی جوائنٹ وینچر بن جائے تو سپورٹس کی ضرورت ہے. میرے خیال میں تو سب ڈویژن کی سطح پہ بھی سپورٹس کے اچھے کمپلیکس ہونے چاہیے، جہاں پہ جو بچوں کو اگر جو 100 میٹر کی دوڑ میں، 200 میٹر کی دوڑ میں انٹرسٹڈ ہیں، لانگ جمپ میں ہے اور کشتی میں، جوڈو میں، تائیکوانڈو میں، یعنی یہ وہ کھیلیں ہیں ان پہ اگر گراس روٹ لیول پہ ہم بچوں کو ایکسیس دیں گے تبھی ہمارے اولمپک میں میڈل آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے چھوٹے ممالک ہیں ان کے اولمپک میں میڈل ہوتے ہیں، ایشیا میں گولڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنا بڑا ملک ہو کے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے تو ہم اس طرح سے میڈل نہیں لے سکتے. اس کی بنیادی وجہ آپ نے درست نشاندہی کی کہ گراس روٹ لیول پہ سہولیات کا فقدان. تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں، یہ نعمت ہے پاکستان ریلویز، پاکستان واپڈا، پاکستان آرمی کہ یہ محکمے کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے ایتھلیٹس کو، اپنے سپورٹس مین کو پیٹرنائز کر اور یہ کھیلوں کے
ایک نظام جو ہے نا وہ ایک اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر یہ محکمے نہ ہوتے اور ان میں دلچسپی لینے والے لوگ نہ ہوتے تو شاید پاکستان کھیلوں میں یہ جو موجودہ معیار ہے اس سے بھی نیچے چلا جاتا. تو ہمیں اس کو درست کر کے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی رستم پاکستان حامد پہلوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کہیں گے، آج پاکستان آرمی اور پاکستان ریلوے ملتان ڈویژن کا مقابلہ ہوا ہے اور بڑی اچھی پرفارمنس تھی، کیا کہیں گے آج کے اس میچ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ریلوے اور آرمی کے درمیان مقابلہ ہوا ہے یہ بظاہر ایک دوستانہ میچ تھا، مگر اس سے ہمیں آگے نیشنل میں جو آنے والی نیشنل ہے اس میں بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے ہمیں یہ ہے کہ اس طرح کے مقابلے ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارے پلیئر آگے نیشنل میں اچھا پرفارم کر سکیں. جی بالکل، رستم پاکستان حامد پہلوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج پاکستان ریلوے اور پاکستان آرمی کے مابین دوستانہ میچ کھیلا گیا، اور میچ کا مقصد یہ تھا کہ ان میں جو پنجاب کی جو پرانی ثقافت ہے اس کو اجاگر کرنا، اور اسی میں سے جو ہے وہ جو کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کا نام روشن